ایک صاحب نے آ کے کہا دارالعلوم سے شاید کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا کہ سب حضرات کی مجالس ہوتی ہیں. پہلے مفتی اشرف عثمانی صاحب تو ان کی، حضرت تقی عثمانی صاحب کی ہو رہی ہے، رفیع عثمانی صاحب کی، مولانا سکروی صاحب کی، تو 6-8 دنوں میں بھائی زبیر سب روز کسی کی مجلس ہوتی ہے. کوئی دن شاید خالی نہیں ہوتا، معلوم نہیں مجھے. حضرت صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب ابھی بھی ہوتی ہیں. تو ایک صاحب نے آ کے ایسے کہا کہ مولانا پتہ نہیں بات تو رہانی چاہیے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا. ایک بزرگ کا نام لے کے وہاں گیا تھا اور وہ 2-3 دفعہ کہ انہوں نے وہی کوئی گنتی کا اس کو دہراتے رہے. خدا خوف کرے. یہ بزرگان جو ہے نا یہ اپنے حال میں ہوتے ہیں، باتوں کو دہراتے بھی نہیں، اور دہرانا تکرار تو معمول ہے. اور آپ چاہتے نہیں آپ کو نفع ہوگا، نہیں حضرت میں آ جایا کرو. بھائی آ جائیں میرے پاس، بیٹھے ہیں، بات سن لیں، لیکن جو نفع آپ کو وہاں ہوگا نا بزرگان سے. اس لیے وہ بزرگوں صحبت یافتہ لوگ ہیں. حضرت سکروی اب دعوت برکات ہوں گا مفتی شریف صاحب سے بھی خلافت ہے اور قدیم ہے. یعنی ان حضرات نے اتنی اکرام کیا ان کا کہ ابھی تک وہ امامت کے فرائض پہ ہیں، باوجود اتنے امام ہو گئے. لیکن ادب کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب نے مقرر کیا تھا تو کہنے مطلب جو تایا ان کو بہت سمجھایا. تو خیر وہ جاتے رہے. وہ شاید اس بات دماغی طور پہ وہ ہو گئے تھے کہ بھائی میں جب چاہتا ہوں اس طرح کی وہ ایک ہی کوئی بات ہوتی ہے. تو حضرت نے کہا اس سے نہیں پریشان ہو، تمہاری اتنی درستگی ہوگی جس سے نہیں. تو بہت سالوں دادا تایا کا آخری زمانہ تھا، اس میں تشریف لایا. کہنے کہاں چلے گئے؟ نہیں کہنے حضرت آپ نے کہا تھا وہاں جایا کرو، تو میں پھر پابندی سے وہیں جانے لگا. حضرت سے بیعت بھی کر لی، پورا گھرانہ بیعت ہو گیا. کہنے اتنا نفع ہوا آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے بچوں نے حفظ کرا، ماحول نہیں تھا، بھتیجوں نے حفظ کرا، ماحول نہیں تھا، مدرسے میں پڑھے، بھتیجا جو وہاں جب عالم بھی بن گیا صرف حضرت کی صحبت کی برکت. تو میں نے لیٹے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ برابر بیٹھے تھے، میں بھی. تو وہ صاحب بیان کر رہے تھے، ان کا بھی ضعیفی ہو گئی تھی. کہنے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا کیا نفع پہنچا. وہ نفع میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ سو ہم یہ مختصر وقت میں میرے کاروبار میں، لین دین میں، میری بھولیاں میں، میرے خاندان میں، میرے بھائیوں میں، میرے والدین میں، والدین حیات تھے، ایک حضرت کی صحبت سے کتنی درستی ہوئی، پورا گھرانہ بدل گیا. صرف گھرانہ کے نہیں بدل گیا کہ آج میں بتا رہا ہوں تو ان کے دوست بھی ساتھ آئے تھے کہ مجھے بھی حضرت والے کے ساتھ آ جائے، مجھے بھی لے چلا دعا کرے. تو میں ان کو بھی لایا، تو یہ بھی میرے ساتھ جانے لگے. تو ہماری جو درستگی ہے دادا کہتے تھے اس سے کبھی غافل نہ ہونا، اس پہ کبھی یعنی شرمندگی محسوس نہیں کرنا. کس عمر کس سے میں تمہیں کو توفیق ہو جائے، بات کرنے کو سن جائے، سلیقہ آ جائے تو کیا برا ہے. اگر کہیں جانے لگو 50 سال کی عمر میں بھی کسی سے تعلق ہو جائے تو اس وقت تو تمہیں غنیمت جانا. ان کو مثال دی بتایا نے والد صاحب نے کیا کر کے تم ایسی شہادت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن عمر کے حصے میں آگے تمہیں کچھ موقع مل گیا، ایسا معاش کا ذریعہ ہو گیا، تو کیا تم وقت نہیں کرو کہ تمہیں آمدنی بڑھ جائے؟ تم کہا نہیں میں تو بس جو تھا میں اس پہ تم آمادہ نہیں ہو گئے. تو جیسے اس پہ نہیں آمادہ ہوتے تو اس پہ بھی قیمتی جانو. اس عمر میں بھی تمہیں کوئی مل گیا، اس کی صحبت ہو گئی اور تمہیں کہ نشاندہی ہوئی کہ کہیں فلاں بزرگ بیٹھے ہیں، تم سے ملازمت ہو جائے تو جاؤ، اس کے بعد اس سے سب کچھ حاصل کرو. وہ جو حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حاصل کیا ہے بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے لے لو جا کے سب. اور ایسا بھی ہوا کہ بھائی تو ویسا کم وقت میں جو لوگ 50 سال جاتے رہے انہوں نے تو لیا ہوگا، یہ 5-6 سال گئے اور وہ سب منازل طے کر لی، وہ سب حاصل کر لیا. اس لیے صلاحیتیں ان بزرگوں میں ہے. اتنے وہ رت بس گئے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ وہ اتنے کم وقت میں وہ دے دیں گے صلاحیت رکھیں کہ سب کچھ دے دیں گے تمہیں. لیکن تم جاؤ بیٹھو، اپنی درستگی تمہیں دماغ میں ہو کہ درست ہو رہے ہیں. جہاں تمہیں اپنی زندگی بھر کی پڑی رہتی ہے تو اس کو بھی سمجھو، ورنہ تو
خسارے خسارے ہیں، کس عمر میں کون کہاں چلے جائے، کب چلے جائے. آج بنے بھائی تھے، سوتے میں انتقال ہو گیا، خبر آئی صبح پتہ چلا گیا. تو کون کس وقت کہاں جا رہے ہیں، تو ہم اس بات کی اپنی عادت ڈالیں کہ ہم درست ہوتے رہیں. لمحہ لمحہ کوئی اچھی بات کہیں سے مل جائے. حضرت درست نہ بھی ہوئے لیکن ان سے نسبت اور آنے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائے. ہاں تو حضرت فرما رہے کہ نقصان پھر بھی نہیں ہے کہ ان کی بات آنے جانے سے ہماری جو ہے وہ حالت بدل جائے گی. اٹھیں گے انہیں کے ساتھ. اٹھے ان سے تو یہ کم ہے. اتنی حوصلہ افزا بات ہے، اتنی امید افزا بات ہے کہ مایوسی سے نکلنے کے لیے دادا کی مجلس یاد ہے کہ غور سے کہ اس کو مایوسی سے تو نکالتے تھے. تم جتنے مایوس بہواز باغتا اور تم اپنے پریشان حال تھے، لیکن حضرت فرمانے کے ان کے پاس آنے جانے سے کیا حالتیں ہوں گی تمہاری، کیفیت ذہن. ایک جسمانی ہماری حالت ہے، ایک ذہنی حالت بھی تو ہے. ہم کہیں ملنے اور ابھی کتنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ذہن میں سب کے مختلف چیزیں پریشانیاں ہیں، سب کے ذہن مختلف ہیں. ہم تو سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن ذہن تو نہیں دیکھ رہے کون کس الجھن میں، کس پریشانی میں، کس کیفیت میں. لیکن جیسا فرما رہے ہیں کوئی آ جائے ایک دفعہ تعلق ہو جائے تو پھر اس کے پاس آنے جانے سے وہ ساری پھر امید ہے، پھر وہ ناامیدی سے نکال کے وہ اس کی دلدل سے وہ ایسا کھڑا کر دیں گے. باوجود دنیا کی آباد پریشانیاں رہیں گی لیکن اس کو پرسکون جانیں گے. یہ خاصا دربان نے جو سیکھا ہے نا، ہمیں یہ حاصل کرنا ہے. تو جیسے نہ بھی ہوئے اٹھیں گے انہیں کے ساتھ. اٹھے ہو نہیں سر. تو پوری زندگی کی محنت